اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرتين سورہ البقرہ آیت نمبر 21۔ اللہ کی طرف سے پہلی دفعہ ہمیں حکم آیا ہے، کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو۔ اب یہ عام تمام لوگ ہیں، ہر مذہب کا، ہر جگہ کا لوگ اس میں شامل ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بندگی اختیار کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا نام نہیں کہا، بلکہ رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پالنے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، تو وہ ساری دنیا کا پالنے والا ہے، ہر چیز کا پالنے والا ہے، ہر ایک کی تربیت کرنے والا ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، ہر ایک کو زندگی، بیماری، موت دینے والا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ میری بندگی اختیار کرو۔ اب بندگی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے غلام ہو جاؤ۔ تو غلام کی خصوصیت یہ ہے، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے، جس کا وہ غلام ہوتا ہے، اس کا مالک ہی سب کا اختیار مند ہوتا ہے۔ غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غلام کا کوئی اختیار، غلام کا مال، دولت، عزت، ہر کچھ مالک کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سے بندگی کا تقاضا غلام کی شکل میں کر رہا ہے کہ میرے غلام ہو جاؤ۔ مالک تو وہ ہمارا ہے، لیکن ہم نے اس کی بندگی میں شریک ٹھہرائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ میں نے اس کے ساتھ کس کس کو شریک ٹھہرایا ہے، آج یہ ہم نوٹ کرتے ہیں اپنے کو۔ سب سے پہلے میں نے اپنی نفس کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ میری عزت، میرا کہنا، میرا احترام، میں بڑا ہوں، میرا علم، میری دولت، میری حیثیت، میری پوزیشن، میری دنیا کا رکھ رکھاؤ، یہ تمام چیزیں جو ہیں سوسائٹی کی، اس رہنے کی، یہ سب میں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائی ہوئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ میں سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہاری کوئی چیز نہیں ہے، میں تمہارا مالک ہوں، تم میری بندگی، میری غلامی اختیار کرو، کیونکہ سب کچھ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ عزت بھی میں تمہیں دے رہا ہوں، زندگی بھی میں تمہیں دے رہا ہوں، بیماری بھی تمہیں دے رہا ہوں، علم بھی میرے تمہیں دیے ہیں، ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، دماغ، عقل، شعور، سب کچھ میں نے تمہیں دیا ہے۔ کوئی چیز تمہاری نہیں ہے، سب میری ہے، میرے اختیار میں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے غلام بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، لیکن زبردستی نہیں کر رہا۔ اس نے مجھ سے چاہتا مجھے بتا دیا ہے اس نے قرآن میں۔ پہلا اللہ کا حکم یہ آیا ہے میری طرف، اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ کہ میرے غلام بن جاؤ، اپنی مرضی چھوڑ دو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو میری مرضی میں ضم کر دو، میری خواہشات کو لو، میں کیا چاہتا ہوں وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے قرآن میں، اور عملی نمونہ تمہارے سامنے میں نے رکھ دیا ہے اپنے محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اگر تم نے یہ دو چیزیں لے لی، یعنی میری بندگی لے لی اور میرے محبوب کا طریقہ لے لیا، تو میں تمہارا ہو جاؤں گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں تو تم ہو گئی میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی، یہ اگر دیکھا جائے تو انتہائی آسان نسخہ ہے، بس صرف ہمیں اپنے نفس پہ پاؤں رکھنا ہے
اور اپنے کو یہ کہنا ہے کہ مالک اللہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، میری عزت اس کے ہاتھ میں ہے، میری صحت اس کے ہاتھ میں ہے، میری ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، میری پورا جسم، پورا دماغ، ہر چیز اس کے اختیار میں۔ آج اگر وہ مجھ سے عقل لے لے، میں پاگل ہو جاؤں۔ آج اگر وہ مجھ سے آنکھیں لے لے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ پیر لے لے تو کیا ہوگا؟ زبان لے لے تو کیا ہوگا؟ ہر چیز میں سے لے لے تو کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اسی کے اختیار میں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں کیوں نہیں اس کی بندگی اختیار کروں کہ اگر میں اس کی بندگی اختیار کر لوں گی تو میں دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ترین انسان ہوں گی۔ دنیا میں بھی نفس مطمئنہ، خوشی، عزت، دولت، سکون، اور قبر میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، اللہ کی فرشتوں کا سلام، فرشتوں کی عزت سب کرتے ہوئے وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ پھر قیامت کے دن پل صراط آسانی سے طے کر لیں گے۔ قیامت کا وہ جو خوفناک منظر ہے وہ بھی ہمارے سامنے نہیں رکھا جائے گا، سیدھے ادھر چلے جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ کے دیدار اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ لیکن شرط ہے کہ ہم اللہ کے اپنی غلامی، اپنے نفس کی غلامی چھوڑ کے اللہ کی غلامی کر لیں، اس کو مالک مان لیں۔ وہ تو ہے ہی مالک، لیکن میں نے مانا نہ ہوا نہیں ہے۔ جہاں میں اس کی مرضی چھوڑ دوں گی، جہاں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دو ہی طریقے ہیں، یا تو شیطان کا راستہ ہے یا اللہ کا راستہ ہے، تو آٹومیٹک میں شیطان کے راستے پہ چلی جاؤں گی۔ یہ ہم نہیں سوچتے، آٹومیٹک میں شیطان کی بندگی کرنے لگوں گی، یا اللہ کی بندگی ہے یا شیطان کی بندگی ہے۔ تو اگر میں چاہتی ہوں کہ اللہ کا دیدار ملے، دنیا میں میں کامیاب زندگی گزاروں، عزت کی زندگی گزاروں، پرسکون زندگی گزاروں، نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے، ہر وقت میں اللہ کی یاد میں رہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں رہوں، قبر بھی میری اچھی ہو، موت بھی میری اچھی ہو، قیامت کے دن اللہ کے قدموں میں پہنچ جاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاؤں، تو مجھے غلامی اختیار کرنی ہے اللہ کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ربکم الذی خلقکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، میں نے تم سے جو پہلے تمہارے باپ دادا پردادا یہ سب ہے، ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، کوئی خود سے پیدا نہیں ہوا۔ تو جب کوئی چیز خود سے نہیں ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر میں کہاں بھاگ رہی ہوں، میں کہاں ٹھوکریں کھا رہی ہوں، میں کیوں اپنے کو ذلیل کر رہی ہوں، میں کیوں اپنے پہ ظلم کر رہی ہوں، میں کیوں اپنے کو غفلت میں ڈالی ہوں، میں کیوں اپنے نفس کی پوجا کر رہی ہوں، میں کیوں اپنے لوگوں کی، اپنے خواہشات کی بندگی کر رہی ہوں، مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، میں بچ جاؤں گی اللہ کی ناراضگی سے، میں بچ جاؤں گی دنیا کی ذلیل زندگی سے، میں بچ جاؤں گی قبر کے عذاب سے، میں بچ جاؤں گی دوزخ کے عذاب سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لائن میں سب اپنی مرضی مجھے بتا دی کہ میری بندگی ہے۔ اب اس میں مجھے اپنی شکل دیکھنی ہے اس آیت میں کہ میں کتنی اس کی بندگی کر رہی ہوں۔ کیا صبح سے شام تک میں اسی کو سامنے رکھ کے، اس کی مرضی کو رکھ کے میں صبح سے شام گزار رہی ہوں؟ کیا صبح سے شام میرے ہاتھ پیر زبان آنکھیں، میرا عمل طریقہ کار لوگوں کے ساتھ کیا ویسے ہی ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اگر نہیں تو پھر میں شیطان کے راستے پہ ہوں، پھر میں دوزخ میں جانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آج ہم نے ابھی قرآن شروع کیا، اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم آ گیا میرے لیے کہ کہہ رہا ہے میرے بندے بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ۔ بس اس کی غلامی تو بہترین، جب تک میں اس کی غلامی کا پٹا کیسے ڈلے گا میرے گلے میں؟
پہلے زمانے میں غلامی کے نشان ہوتے تھے، جیسے کسی نے کتا پالا ہے، وہ اس کے گلے میں پٹا ڈالتا ہے تو اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اس کے مالک سب کو پتا ہے کہ یہ اس کا کتا ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اس کتے کا خیال رکھتا ہے، ٹریننگ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اسی طرح رب کی غلامی کا پٹا میں اپنے گلے میں ڈال لوں تو پال تو مجھے وہی رہا ہے، تربیت تو میری وہی کر رہا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا، اس کے ہر چیز کا انتظام کر۔ تو یہ کون پال رہا ہے؟ ماں باپ پال رہا ہے، دنیا والے پال رہے ہیں کہ اللہ پال رہا ہے؟ تو مالک تو میرا وہی ہے، وہی میری تربیت کرے گا۔ جن کے والدین والد بچپن ہی میں مر جاتے ہیں، ان بچوں کی تربیت کون کرتا ہے؟ ان بچوں کو کون پالتا ہے؟ جو عورت شادی کے پہلے ہی بچے کے بعد بیوہ ہو جاتی ہے، ان کو کون پالتا ہے؟ اس بچے کو کون پالتا ہے؟ اس بیوہ کو کون پالتا ہے؟ اللہ۔ تو مالک تو میرا وہ ہے۔ تو آج ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اب آج کے دن سے ہم اللہ کی غلامی کا پٹا، ہم اللہ کے غلام بنیں گے اور اللہ کی غلامی کا پٹا ڈالیں گے۔ اللہ کے آگے میں کسی کو نہیں سنوں گی، نہ اپنے آپ کو، نہ اپنے ماں باپ کو، نہ اپنے شوہر کو، نہ اپنے بچوں کو، نہ دنیا والوں کو، نہ دنیا والے کے کسی کا کہنا نہیں مانوں گی، صرف رب کا کہنا مانوں گی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ ہمیں مصمم ارادہ کرنا ہوگا، تو پھر ہماری بچت ہوگی۔ نہیں آدھا تیتر آدھا بٹے، جو جس میں سہولت ہوئی وہ اسلام لے لیا، اور جس میں نہیں ہوئی، جس میں ہماری ہاں ہوئی نہیں ہوئی تو وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ تو ریاکار ہے، یہ تو ہم منافق ہیں۔ تو منافق کہاں جائے گا؟ اور وہ مسلمان ہے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ دوزخ کے گڑھے میں جائے گا، وہاں کسی کی صفات نہیں چلے گی، وہ اسی میں پڑے گا، سڑے گا۔ تو اب ہمیں بچنا ہے اس دوزخ کے گڑھے سے، اور دوزخ کے گڑھے سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کی رضا، اللہ کو مقصد زندگی بنانا اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا، تو ہماری بچت ہوگی۔ اگر ہم نے نہیں کیا، دین اسلام ہم اپنی مرضی سے لے رہے ہیں تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم تو نمازی بھی پڑھ رہے ہیں اپنی مرضی سے، ہم تو روزی بھی رکھ رہے ہیں، آنے والا ہے رمضان، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کے مطابق۔ ہم حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، خیر خیرات بھی کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے۔ رب کی مرضی کو سمجھ کے اس کے محبوب کے طریقے پہ تو نہیں کر رہے۔ یہ ہمیں اپنے کو ہر وقت ٹٹولنا چاہیے کہ میں یہ نیکی کر رہی ہوں، میں یہ نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں یہ حج کر رہی ہوں، میں عمرے کر رہی ہوں، کیوں؟ کہ مقصد کیا ہے؟ کیونکہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ نہیں، میں رب سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو جب رب سے ملنے کی ہم کا راستہ لیں گے اور اس کو مقصد زندگی بنائیں گے، تو پھر ہم قرآن کی طرف آئیں گے اور رب کی مرضی کی طرف آئیں گے، رب کی رضا اور ناراضگی کا خیال رکھیں گے، اپنے کو بھول کے۔ جب تک ہم اپنے کو بھولیں گے نہیں، ہم اللہ کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ ابھی ہمیں اللہ یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ بیماری میں یاد ہوتا ہے، مصیبت میں یاد ہوتا ہے، ایکسیڈنٹوں میں یاد ہوتا ہے، زلزلوں میں یاد ہوتا ہے، کوئی پریشانی آ گئی وہاں یاد ہوتا ہے، پھر ہو رہے ہیں دبا دب ختم ہو رہے ہیں، دبا دب وظیفے ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے۔ جب میں رب کا رنگ لے لوں گی، رب کی بندگی بن جاؤں گی، مجھے زیادہ محنت ہی نہیں کرنی پڑی۔ ساری محنت تو میرے اپنے نفس کے پہ پاؤں رکھنے کی ہے، ساری محنت مجھے اپنی مرضی چھوڑنے کی ہے، اللہ کی مرضی لینے کی ہے۔ جب میں نے اللہ کی مرضی لے لی، اپنی مرضی چھوڑ دی، تو ایک قدم مشکل ہوتا ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب ہم نے مصمم ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا، قدم اٹھا لیا، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد میرے ہر قدم پہ میرے ساتھ آتی ہے۔
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جب میں نے اللہ کا مصمم ارادہ کر لیا، اس کو مقصد زندگی بنا لیا، اس کی حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہ رہی ہوں اور میں تنہا ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھے ایسے ہی تنہا چھوڑ دے، تکلیفیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، آزمائشیں ہوں گی، لیکن رب کی اس کے ساتھ، رب کی مدد کے ساتھ سب کچھ۔ کیوں؟ جنگ بدر میں کون تھا؟ کچھ تھا؟ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ جنگ بدر میں کچھ تھا؟ جنگ احد میں کوئی چیز تھی؟ مثالیں موجود ہیں۔ پھر رب کی مدد آتی ہے۔ ہمیں ہر وقت فضائے بدر پیدا کرنی ہے۔ ہمیں دنیاوی اسباب کو نہیں دیکھنا، دنیاوی چیزوں کو۔ اللہ کے آگے مجھے کوئی چیز دنیا کی نہیں دیکھنی، اللہ اور رسول کے آگے میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھنا، اپنی مرضی کو نہیں دیکھنا۔ جب تک میں اللہ اور رسول کی کے مطابق میں زندگی نہیں گزاروں گی، میں مومن نہیں ہوں، مسلمان ہوں رجسٹر کا، لیکن جو رجسٹر کا مسلمان ہوگا وہ دوزخ کے گڑھے میں جائے گا۔ ہمیں تو وہ مومنانہ راستہ لینا ہے، وہ طریقہ لینا ہے، اور مومن جب ہی ہوتا ہے جب وہ اپنی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی مرضی کو لے لیتا ہے، اللہ کے رنگوں کو لے لیتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، وہ رحمان ہوگا، اللہ رحیم ہے، وہ بھی رحیم ہوگا، اللہ کریم ہے، وہ بھی کریم ہوگا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس میں بھی یہ صفات آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہ بھی پردہ پوشی کرنا ہے۔ تمام جو اللہ کے 99 نام ہیں، وہ صفات اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی آٹومیٹک۔ اچھا، جب یہ صفات پیدا ہو گئی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیوں میں نے تمہیں یہ کہا کہ میری بندگی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری بندگی اختیار کو، میرے غلام بجاؤ۔ سب سے پہلی وجہ کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے زمین بچھونا بنایا، رہنے کی جگہ بنائی، اور آسمان چھت بنائی، اور نازل کیا آسمان سے ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، میں نے آسمان سے پانی برسایا جس کے ذریعے سے میں تمہاری صحت، تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے جسم کے لیے ہر قسم کے پھل اور رزق پیدا کرتا ہوں جو تم کھاتے ہو۔ دیکھو میں ہی کر رہا ہوں نا، اور تو کوئی نہیں کر رہا۔ یہ سارا رزق جو تم کھاتے ہو صبح سے شام تک، طرح طرح کی چیزیں، وہ کون کرتا ہے؟ میں ہی تو کرتا ہوں، میں ہی تو دیتا ہوں۔ آج اگر میں پانی بند کر دوں آسمان سے، زمین کا پانی بھی خشک کر دوں، پانی تمہیں تو کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آج میں ہوا بند کر دوں، آج میں روشنی، سورج کی روشنی بند کر دوں، کچھ ہوگا؟ نہیں۔ تو یہ وہ ہماری آٹومیٹک، ہمارے بغیر مانگے ہوئے، وہ سب ہماری جسم کی ضروریات کا خیال رکھ رہا ہے۔ پیدا ہونے سے کے بعد اس نے ہر چیز کا مطلب، وہ پیدا ہونے سے پہلے کا بھی رکھتا ہے، بعد کا بھی رکھتا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں۔ بچہ کس کے حکم سے پیدا ہوتا ہے؟ اسی کے حکم سے پیدا ہوتا ہے۔ جن میاں بیوی کے بچے نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی تو اللہ ہی ہے، اور جن کے ہو رہے ہیں وہاں بھی تو اللہ ہی ہے۔ اس میں مخلوق کا تو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ ہی کا سارا اختیار ہے، اسی کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے جسم کے لیے تمام اسباب برابر کیے ہیں۔ زمین بنائی تمہارے رہنے سہنے کے لیے، عالی شان محل اور گھر تمہارے پاس ہے، رہ رہے ہو تم لوگ۔ آسمان میں نے تمہارے لیے چھت بنایا۔ اب آسمان چھت بنایا، اس کو کیسے سمجھنا؟ کیونکہ اگر آسمان کے اوپر ہزاروں سورج ہیں، سیارے ہیں، مریخ ہے، اور کیا کیا وہاں ایٹم بم سے زیادہ چیزیں وہاں اوپر ہیں، اگر ایک شہاب ثاقب زمین پہ گر جائے تو وہاں کیا حالت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کی چھت میرے لیے بنائی ہے کہ تم آسمان پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اوپر وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تم پہ اثر انداز نہ ہو، تمہیں پہ تکلیف نہ ہو۔ سورج اگر مئی جون میں قریب گرمی ہو جائے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، اگر اور قریب، اگر بالکل ہی ہٹا دے اللہ تعالیٰ آسمان کو اور سورج
تو پھر ہم زندہ رہ سکیں گے؟ نہیں رہ سکیں گے. یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں، میں تمہاری تربیت کرتا ہوں، میں تمہارے جسم کی ہر ضروریات کا خیال رکھ رہا ہوں، میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے. تو تم کیا کرو؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اندادوں کسی کو شریک مت، میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. جان بوجھ کر تم میرے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو. اب یہ چیز سیکھنا ہے ہم مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو. عام اللہ تعالیٰ تو سب سے مخاطب ہے، لیکن ہم اس وقت ہم مسلمانوں کی حالت اتنی تباہی ہے، اتنی وہ ہو گئی ہے کہ ہم اس دوزخ کے گڑھے میں گرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. جو عمل کر رہے ہیں ہم دوزخ میں کے اس گڑھے کے لیے کر رہے ہیں. ہم سمجھ ہی نہیں رہے، جان ہی نہیں رہے. تو اللہ اب مجھے یہ سمجھنا ہے، اللہ کہہ رہے میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اب اس کو مجھے سمجھنا ہے، ہم نے کسی کو شریک ٹھہرایا؟ ہم ماں باپ سب سے پہلے شریک ہے. وہ ہمارا وہ باپ ہے، وہ اس سے ہماری امیدیں بنی ہوئی ہیں، ماں سے ہماری امیدیں بنی ہوئی ہیں. ماں ہماری ضرورتوں کا خیال رکھے گی، باپ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھے گا. یہ جو شوہر، پھر اس کے بعد لڑکی شادی ہو جاتی، پھر شوہر ہے اس کا دیوتا، اس سے امیدیں ہیں. پھر بیٹا ہو جائے پھر وہ سہارا ہے. شوہر باپ سہارا ہے، ماں سہارا ہے، شوہر سہارا ہے، بیٹے سہارا ہیں، کسی کے بزنس سہارا ہے، کسی کی جابیں سہارا ہے. یہ سب سہارے. یہ جو سہارا کا لفظ ہے یہ ہے شرک. سہارا تو میرا ایک ہی ہے، رب ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے. تو میں ان لوگوں سے کیوں جھگڑ رہی ہوں؟ ان لوگوں پہ میں نے کیوں نظر رکھی ہوئی ہے؟ ان لوگوں سے میرے اختلاف کیوں ہیں؟ ان لوگوں سے میری رنجشیں کیوں ہیں؟ ان لوگوں سے میری ناراضگیاں کیوں ہیں؟ ماؤں کو بیٹوں سے ناراضگی ہوتی ہے، پہلے شوہر سے ہوتی ہے، پھر بیٹوں سے ہوتی ہے. یہ سب ان سب سے مجھے نکلنا ہوگا. کیسے نکلیں گے؟ یہ طریقہ سیکھنا ہے کہ اس تمام چیزوں سے نکلوں گی کیسے میں. اس سے ایک ہی طریقہ ہے کہ جب میں اللہ کی غلامی اختیار کر لوں گی. میں جو کچھ کر رہی ہوں، ماں کے حساب سے، بیٹی کے حساب سے، بہن کے حساب سے، پپو کے حساب سے، دادی، سب جو مجھے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں دی ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں، وہ میں رب کے پانے کے لیے استعمال کر رہی ہوں. ان لوگوں سے مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی چیز نہیں چاہیے مجھے. اپنے ذہنوں کو خالی کر لیں. نہ بہو سے شکایت رہے گی، نہ نندوں سے شکایت رہے گی، نہ ساسوں سے شکایت رہے گی، نہ شوہر سے شکایت رہے گی، نہ دنیا والوں سے، نہ باس سے، کسی سے بھی شکایت نہیں رہے گی. اگر ہم نے اس نقطے کو سمجھ لیا تو ہم بالکل ہی بے نیاز ہو جائیں گے ان لوگوں سے. تو پھر ہم میں کیونکہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے، ہم نے اللہ کو مالک مان لیا، ہم نے اللہ کی غلامی اختیار کر لی. تو جب ہم ان سے بے نیاز ہو گئے تو ہم میں کون سی کوالٹی آ گئی؟ بے نیازی کی. بے نیاز کون ہے؟ اللہ. اللہ صمد. اللہ صمد کی کوالٹی آ گئی. اللہ کی اور اس کے ساتھ صمد، اللہ کی کوالٹی آ جائے گی ہم میں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مجھ سے کہ میرے رنگ لے لو. صبغت اللہ. اللہ کہتا ہے میرے رنگ لے. اللہ کے رنگ کون سے ہیں؟ یہی اللہ کے نام ہے. پورا قرآن اللہ کا ہے، سارا قرآن اللہ کا ہے، سارے اس کے رنگ ہیں. تو اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے. کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ اس نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو مجھے وہ نور نہیں حاصل ہو سکتا کہ جس کے ذریعے سے میں اللہ کا دیدار کر سکوں. تو مجھے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے مجھے اللہ کے رنگ لینے ہیں. تو جب میں اللہ کا رنگ لے لوں گی تو اللہ کا نور آ جائے گا میرے اندر، ان کا میں دیدار کر سکتی ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ